السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات کی رات آنے والی ہے اور شب برات کی رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ آپ علماء کرام سے کتابوں کے ذریعے سماعت کر چکے ہوں گے، مگر میں یہاں کچھ اور بتانے والا ہوں کہ شب برات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جدھر دیکھو ادھر فضیلت، ادھر فضیلت، دن میں فضیلت، رات میں فضیلت، ہر لمحہ شب برات کی فضیلت سے بھری۔ مگر شب برات کی رات فرشتوں کی ندا گوئی، یعنی فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات کی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلی یعنی نور پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور رب کے ساتھ ساتھ فرشتے جو اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے ہیں، آسمان کے پہلے دروازے سے پہلا فرشتہ آواز لگائے گا، ندا دے گا کہ اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو۔ جس نے اس رات میں رکوع کیا اس کے لیے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ جس نے اس رات میں رکوع کیا اس کے لیے مبارک ہو۔ دوسرے دروازے پر دوسرا فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو اس رات میں عبادت کرنے والے کو، جس نے اس رات میں سجدہ کیا اسے بھی مبارک ہو۔ اور پھر تیسرے دروازے سے تیسرا فرشتہ آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے کہ مبارک ہو اس رات میں دعا مانگنے والے کو۔ اور پھر چوتھے دروازے سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے کہ مبارک ہو جس نے اس رات میں خوف الہی سے آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ مبارک ہو پانچویں دروازے سے آواز آتی ہے، پانچواں فرشتہ کہتا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے اسے عطا کر دی۔ پھر چھٹویں دروازے سے چھٹواں فرشتہ ندا دیتا ہے کہ مبارک ہو جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ اور ساتویں دروازے سے ساتواں فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے رب سے مطالبہ کیا اور اس بات کی گارنٹی رب نے دے دی کہ جس نے شب برات کی رات میں مجھ سے مطالبہ کیا میں اسے عنقریب وہ چیزیں عطا کروں گا جس سے وہ امید کی ہوگی۔ تو میرے دوستو، معلوم ہاں کہ اس رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے ہیں ہمارے لیے کہ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور تجلیہ الہی جو ہوتا ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور رب خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم مانگ، مجھ سے رزق چاہتا ہے میں تجھے رزق دوں گا، مجھ سے دولت طلب کرتا ہے میں دولت دوں گا، مجھ سے عزت چاہیے عزت دوں گا، مغفرت چاہتا ہے مغفرت دوں گا، گھر والوں کو بخشوانا چاہتا ہے میں اسے بھی بخشوں گا، تو مانگ۔ تو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 14 تاریخ جو شب برات کی ہے اس مغرب یعنی غروب آفتاب کے بعد، جب آفتاب یعنی سورج ڈوب جائے تب سے لے کر فجر کی نماز تک، فجر کی جب تک نماز نہ ہو جائے، یوں کہہ لیجیے صبح صادق کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو اس کا تجلیہ الہی جو پہلے آسمان پہ وہ آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندے تم مانگ، مجھ سے کیا چاہتا ہے، جو مانگے گا وہ عطا کروں گا آج کی رات۔ تو مغفرت چاہتا ہے مغفرت دوں گا، جنت چاہتا ہے جنت دوں گا، دولت چاہتا ہے دولت دوں گا، رزق چاہتا ہے رزق دوں گا، دولت چاہیے دولت دوں گا، جو بھی چاہتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ صدائیں مغرب سے لے کر جو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پورا مسلسل آتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، اتنی معتبر رات ہے کہ رب ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم کیا مانگیں۔ اس رات میں ہر وہ ایک دعا قبول ہوتی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ کو نہ عطا کرے تو کہنا۔ تو دوستو، آپ اس چیز سے باز آئیں، آپ فتنہ فساد میں نہ پڑیں، اور جاتے جاتے میں آپ سے اتنا اور کہوں گا کہ اس رات میں پٹاخے وغیرہ نہ جلایا کریں، کیونکہ یہ نمرود کا طریقہ ہے، کیونکہ نمرود اس وقت پٹاخے داغتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تھا، اور اس کے جو خادم تھے نمرود کے وہ آگ کا انار بنا کر وہ پھینکتے تھے اور گولا داغتے تھے۔ لہٰذا آپ اس نمرود کے نقش قدم پر نہیں بلکہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے حضور نے جیسا فرمایا ہے میں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جب سے جو چاہے مانگ لیں، اور اپنے اکابرین کی قبروں کی زیارت کریں، قبروں پر جائیں اور خوب فاتحہ پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔